ہیں یہاں وہ خدا کے بعد مصطفیٰ بلغ اللعاب سب بولے بلغ اللعاب اپنے منہ سے یہ چادر ہٹا دے چند لمحوں کے لئے بلغ اللعاب ابھی کچھ چہرے خاموش ہیں عاشقوں کی زبان پہ تالے نہیں ہوتے عاشقوں کی زبان پہ تالے نہیں ہوتے وہ جہاں نبی کا عشق ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے اے منکروں کو ڈنکے کی چوٹ پر بتا دے اے جعفر جو باطل سے دب جائے نبی والے نہیں ہوتے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ زمین سے عرش پر بے گما وہ نظر میں کہاں اے دیکھنے کو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ صدیق اکبر والی چاہیے آنکھ عمر بن خطاب والی چاہیے آنکھ عثمان غنی والی چاہیے آنکھ دیکھنے کے لیے مولا علی والی چاہیے وہ زمین سے عرش پر بے گما وہ نظر میں کہاں کبھی سوئے عرش کبھی لامکا اب تھے وہاں اب ہیں یہاں وہ خدا کے بعد مصطفیٰ بلغ اللعاب روچی بلغ اللعاب وہ حد سمد کے نقاب میں وہ تجلیوں کے باب میں وہ مسکراتے صحاب میں تو فرشتے بولے مرحبا مرحبا کشفت و جابے کشفت و جابے وہ ایس یکی بلال تھے سبھی حضور کے خصال تھے حسنت جمیعوں یہی بس تھا یہی بود تھا یہی قدسیوں کا وجود ہے یہی سنیوں کا درود ہے چشتی کہہ دے برملا صلو علیہ دوسرا طریف و توصیف اللہ وعد اللہ شریف کے لیے دوسری حضور نبی اکرم رسول محتشم کی بلند بارگاہ کے اندر پیش کرنے کے بعد میرے واجب القدر بزرگوں دوستوں نوجوان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ احسان ثواب کی محفل ہے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشفاق سیفی صاحب ان کی والدہ کی بخشش فرمائے اللہ ان کی قبر کو تحت نگاہ کشادہ فرمائے آقا کریم کی شفاعت اکبر نصیب فرمائے نبی پاک کے غلاموں یاد رکھنا کہ انسان نے دنیا سے جانا انسان نے دنیا سے صدا لیکن میں کہتا ہوں خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اولاد کو پڑھایا کہ ان کے جانے کے بعد بخشش کا ذریعہ بن گیا بخشش کا جانا سب نے جانا یہ ہمارا جسم یہ روح ایک دن ختم ہو جانی ہے یہ جو جسم ہے نا جسم یہ مٹی کے سپرد ہو جائے گا جو روح ہے اس کی بارگاہ میں نکل جائے گی شاکر شجابادی وہ فرماتے ہیں نہ جسم تیرا نہ جان تیری نہ جسم تیرا نہ جان تیری یہ ترکہ رب رحمان رہے ان دے حکم بغیر تو بے بس ہے اے فیصلہ پڑھ قرآن رہے اے میرے جسم تے میری مرضی ہے اے وہم گمان انسان رہے اے تیری روح شاکر مالک دی اے ڈھانچہ قبرستان رہے سبحان اللہ قبرستان ہمارا نہ جسم ہے نہ جان ہے اے بے کعبہ کی قسم سب نے چلا جانا ہے لیکن خوش قسمت ہے وہ ماں آج ان کے جانے کے بعد ان کے لخت جگر ان کے نور نظر جب نماز پڑھاتے ہیں نماز کے اندر ہی اپنی والدہ کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ میں دعوت دینا چاہتا ہوں اللہ وعد اللہ شریک کی لا رہے غیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سنانے کے لیے اماں جی کے لخت جگر نور نظر حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشفاق سیفی صاحب کو کہ وہ ہمیں تلاوت سنائے ہمارے قلوب اذان کو منور کریں ان کے آنے سے کم پڑھنے کا ثبوت ہے نعرہ تکبیر ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر ایک ہاتھ بلند کرے اور یہ مانتے ہیں ٹھنڈ ہے رب کعبہ کی قسم جب سرکار کا نام لیا جاتا ہے اس سرکار کا نام ایسا ہے کہ خون وجد میں آ جاتا ہے نعرہ تکبیر ابھی کچھ ہاتھ نیچے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ کیا بات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لقد جاءكم رسول من أنفسكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. लब पे जो तेरा नाम आता है, लब पे जो तेरा नाम आता है वही एक लम्हा काम आता है। इंसान सुबह से लेकर शाम तक बातें करे, अगर बातें गीबत है तो गुनाह है, झूठ बोलेगा तो गुनाह है, लेकिन अगर इसी जुबान से अल्लाह का जिक्र करे, रसूलुल्लाह का जिक्र करे, रब्बे काबा की कसम हर जुमले पर अल्लाह तबारक व तआला सवाब ही अता फरमाएगा। शायर कहता है लब पे जो तेरा नाम आता है वही एक लम्हा काम आता है। फर्श पर तेरे जिक्र के सदके, फर्श पर तेरे जिक्र के सदके अर्शियों का सलाम आता है। अर्श पर तेरे जिक्र के सदके अर्शियों का सलाम आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामों मैंने आयत पढ़ी थी, अल्लाह ने फरमाया तुम हयात दुनिया इल्ला लाइव वाला, फरमाया दुनिया खेल और तमाशे के सिवा, दुनिया खेल और तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं। देखिए हम दुनिया में आए हैं, दुनिया में आए हैं, लेकिन हमने यही देखा कि घर बनाना है, बच्चे पैदा करने हैं, शादी करना है, बाद में कब्र में चले जाना है। अरे नहीं नहीं, इंसान का मकसद ये नहीं था। अल्लाह ने फरमाया मैंने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसान इल्ला लियअबुदून, फरमाते मैंने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन ये इंसान है दुनिया में आके गाफिल हो जाता है। दुनिया में आकर
غافل ہو جاتے ہیں، یاد رکھنا کہ یہ دنیا جیسے ایک کرائے کا گھر ہوتا ہے نا، ہم نے چھوڑ کے جانا ہوتا ہے، اسی طرح ہم نے یہ جہان بھی چھوڑ کے جانا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آج من و من مٹی کے نیچے ہیں، من و من آج جس زمین پر کر کے چلتے ہیں نا، یہ زمین بھی کہتی انسان آج میری اوپر کڑ کر کے چل رہا ہے، کل تو نے میرے سینے کے اندر ہی آنا ہے۔ بلے شاہ نے فرمایا تھا مٹی دا تو مٹی ہونا، مٹی دا تو مٹی ہونا، پھر کہتی بلے بلے آج مٹی دے اٹھے ہوئے بندے کل مٹی دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک کے غلاموں، ہم نے دنیا سے چلا جانا ہے، دنیا سے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، پہلے بادشاہ تھے، آپ سرکار جو ہے نا اپنے محل کے اندر بیٹھے تھے، ایک درویش کا گزر ہوا، درویش کا جب گزر ہوا نا، درویش نے دیکھا بہت بڑا محل ہے، درویش بڑے تعجب کے ساتھ محل کو دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا ابراہیم بن ادم نے اس کو بلاؤ، میرے محل کو کیا تعجب سے دیکھ رہا ہے؟ ہاں جو کہ کہتا ہے کہ بادشاہ جی میں یہ دیکھ رہا ہوں اتنا بڑا مسافر خانہ، کتنا خوبصورت۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم بن ادم نے کہا میں نے محل بنوایا ہے، فلاں چیز فلاں جگہ سے، فلاں چیز فلاں جگہ سے، تو اس کو مسافر خانہ کہتے ہیں؟ درویش نے کہا بادشاہ جی ناراض نہ ہو، بتائیں جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں آپ سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا باپ۔ کہا اس سے پہلے؟ کہا میرا دادا۔ کہا بادشاہ جی آپ کے بعد کون ہوگا؟ کہا میرا بیٹا ہوگا۔ درویش نے کہا بابا جی بات سنیں، آپ نے کہا مجھ سے پہلے باپ تھا، دادا تھا، میرے بعد بیٹا ہوگا۔ کہا آپ نے کہا یہ میرا محل ہے، یہ محل نہیں، جہاں اتنے لوگ آئیں جائیں وہ محل نہیں ہوتا، وہ مسافر خانہ ہوتا۔ میاں صاحب نے فرمایا تھا دنیا ایک مسافر خانہ، دنیا ایک مسافر خان۔ کوئی آوے تھے، کوئی کسی دی کی جرت محمد بخشے تھے پکے دنیا سے اٹھ جانا ہی نفاق کے ساتھ۔ میں دعوت دینا چاہتا ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کے لیے حافظ دل حسن صاحب کو، ان کے آنے سے قبل اپنے بیٹھنے کا ثبوت نعرہ تکبیر۔